بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا ليصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، مسلسل کئی ہفتوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ شریعت کا مدار اعمال پر ہے. عمل جیسا بھی کریں گے اس کا نتیجہ ویسا ہی ہمیں ملے گا. اس کے بعد یہ بات چلی تھی کہ صرف خود عمل کرنا ہے یا پھر ہمارے اوپر اور کسی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بھی عمل کی طرف لانا ہے. اس سلسلے میں ایک آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا پیش کی گئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ صرف اپنے ہی عمل سے جو ہے کامیابی ہمیں نہیں ملے گی، بلکہ اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار اور معاشرے اور ماحول اور گاؤں کے لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑنا ہوگا اور ان کو بھی اچھے اعمال کی طرف لانا ہوگا. اس ضمن میں دو تین اشکال ہوئے تھے کہ ایک یہ کہ ایمان والوں کو ہمیشہ جنت کیوں اور جو ہے کافروں کو ہمیشہ کے لیے جہنم کیوں. ایمان والوں نے 70 سال کی زندگی پائی ہے تو 70 سال کی ہی زندگی جنت میں ملتی، اور کافر اگر 100 سال تک نافرمانی کی ہے انہوں نے تو 100 سال ہی جہنم میں اس کو سزا ملتی، اس کے بعد اسے آزاد کر دیا جاتا. اس کا جواب مل گیا کہ اصل میں ایمان والا ان کی نیت ہوتی ہے ہمیشہ کی اللہ کو ماننے کی، اس لیے ہمیشہ اس کو جنت نصیب ہوگی. اور جو ہے کافروں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ جو ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے کی، اس لیے ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم ہے. اور دوسرا اشکال یہ ہوا تھا کہ ہم اپنی اولاد کو صرف چند مرتبہ، اپنی بیوی بال بچوں کو صرف چند مرتبہ یہ کہہ دیں کہ نماز پڑھو، تسبیحات کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، حج کرو اور غیبت سے بچو، فلاں حرام کام سے بچو، چند مرتبہ کہہ دیے تو کیا اس سے ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ملا تھا کہ نہیں، بلکہ جب تک سانس میں سانس باقی ہے اور ہم اپنے آپ کو آگے دیکھ رہے ہیں، اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے خلاف کر رہا ہے، یعنی اچھی باتوں سے وہ ہٹا ہوا ہے اور بری باتوں سے لگا ہوا ہے، تو ہمیں موت سے پہلے اگر ہمارے اندر جان باقی ہے تو اسے روکنا اور اسے ٹوکنا ہے، اور یہ فرض عین ہے. یہ بات آئی تھی. لیکن اس ضمن میں ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، میری بیوی نماز پڑھ رہی ہے، خوش ہو جاتے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں،
میری اولاد نماز پڑھ رہی ہے بس خوش ہو جاتے ہیں، چاہے میرے چچا زاد بھائی پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں، یا دوسرے جو ہے وہ دوسرے اعمال میں کبھی کوتاہی کرتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم خوش رہتے ہیں کہ نماز تو پڑھتا ہے، چاہے دن بھر میں ایک وقت ہی کیوں نہ ہو۔ میں آپ کو قرآن کی ایک آیت جو آج اور اس وقت تھوڑی دیر پہلے ہی اچانک ذہن میں یہ بات آئی، اور جو ہے ذہن میرا جو ہے اس وقت اچانک گھوم گیا کہ یہ تو غضب ہے کہ ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں اور کون سے کھائی میں جو ہے ہم ڈوب مرے ہیں کہ ہمیں احساس تک نہیں پیدا ہوتا جو احساس ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یہ میں اس سے پہلے اس آیت کا ترجمہ کروں اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات میں بتا دوں کہ ہم لوگ کبھی قرآن پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو کبھی جو ہے قرآن جو ہے ویسے ہی نازل ہوا، امت کے لیے نازل ہو گیا، کوئی آیت کوئی سورت نازل ہوئی تو یہ امت کے لیے نازل ہوئی، قیامت تک یہ عمل کرنا ہے۔ کیا؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ تو اس میں کوئی تردد اور کوئی شک و شبہ نہیں ہے، قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اس کے مکلف ہیں۔ لیکن آگے جب آیت آتی ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ آیت کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا اور اللہ ایک ہے اس کا انکار کیا، تو ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ جو ہے اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں اور جو ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ جب اس کی تفسیر میں ہم جاتے ہیں تو وہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ آیت ابو جہل، ابو لہب اور دوسرے کٹر جن کے دلوں میں اور جن کے رگ و پے میں سر سے لے کر پاؤں تک کے نس میں جو ہے کفر اور شرک اور اللہ کی نافرمانی بھری ہوئی تھی، وہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ورنہ بہت سارے کفار مکہ اور آج بھی بہت سارے ہمارے معاشرے میں اور سماج میں اور ہمارے جو ہے دوسرے ملکوں میں، امریکہ میں، لندن میں، کینیڈا میں ایسے لوگ ہیں جو کفر کے دلدل میں تھے لیکن ایمان قبول کر رہے ہیں، آئے دن ایمان قبول کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کی یہ آیت صرف خاص لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چلو ڈرانا نہ ڈرانا کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کو بتانا دین کی باتیں یا نہ بتانا کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ تو ابو جہل ابو لہب کے بارے میں تھا، ہم لوگوں کے بارے میں نہیں ہے۔ کبھی ایسا سمجھ لیتے ہیں، نہیں، قرآن اگر کسی خاص واقعے کے ساتھ بھی نازل ہوا ہے اور کوئی آیت اتری ہے اور وہ ویسا ماحول اگر دنیا میں قیامت تک کبھی بھی پیش آ جاتا ہے اور ویسی جو ہے فضا بن جاتی ہے تو پھر قرآن اس کی طرف بھی ہمیں ترغیب دیتا ہے اور اس کی طرف بھی بلاتا ہے کہ دیکھو ویسا ہی ماحول ہو گیا ہے، اب تمہیں وہ کرنا ہے جو میں نے فلاں وقت میں فلاں آیت میں اور فلاں حکم دیا تھا۔ اور مفسرین کا اجماع ہے قرآن کی ہر آیت الحمدللہ رب العالمین کے الف سے لے کر من الجنۃ والناس کے سین تک جتنے بھی الفاظ پڑھیں، کافر کے بارے میں ہو، مشرکین کے بارے میں ہو، منافقین کے بارے میں ہو یا ایمان والوں کے بارے میں ہو، جن کے بارے میں بھی ہو، وہ ہم لوگوں کے لیے سبق ہے، عبرت ہے۔ اگر ایمان والوں کی بشارت ہے تو ہمیں ویسا ایمان والے بن کر کے ہمیں جو ہے اللہ کو دکھانا ہے اور اللہ سے وہ بشارت اور وہ فضائل اور وہ مرتبہ ہمیں حاصل کرنی ہے۔ اور اگر کفر کے بارے میں اللہ کا عذاب کا بیان ہے تو ہمیں اللہ سے کفر سے پناہ مانگنی ہے اور اللہ سے نجات پانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر منافقین کے بارے میں ہے کہ وہ دوہری چال چلتے ہیں، انہیں ایسی سزا ملے گی اور ویسا عذاب ملے گا، تو ہمیں نفاق سے پناہ مانگنی ہے۔ قرآن کی ہر آیت، ہر رکوع اور ہر جو ہے کیا کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والے کو یہ دعوت دیتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کے موافق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرو، جس چیز سے میں روک رہا ہوں اس سے اپنے آپ کو روکو اور جس چیز کی طرف میں بلا رہا ہوں اس کی طرف چلے آؤ۔ تو خیر،
تو یہ واقعہ جو میں نے ابھی پڑھی آیت ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یہ واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں پیش آیا اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ ترجمہ کر رہا ہوں، کیا تم اس وقت ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت یعقوب علیہ السلام کا آخری لمحہ تھا، اس دنیا سے وہ جانے والے تھے، موت ان کے پاس آ پہنچی تھی، کیا اس وقت تم وہاں حاضر تھے؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تمام قرآن کو پڑھنے والے جتنے لوگ ہیں یا جن کو پڑھنے کا حکم ہے، پوری انسانیت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کیا تم اس وقت حاضر تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام کی آخری گھڑی تھی اس دنیا میں؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے موت کے جو ہے لمحے میں، موت آنے والی ہے، اس وقت اپنی اولاد کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بھائیوں، یہ آیت کو اگر غور سے دیکھیں، چشمہ لگا کر دیکھیں اور ذہن کو بالکل خالی کر کے دیکھیں تو ہمیں بہت بڑا سبق یہ آیت دیتی ہے، اور ہمیں یہ آیت جھنجھوڑتی ہے، اور ہمارے بحیثیت ایمان والے اور مومن ہونے والے اور جو ہے ایمانی قوت رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر نس کو جھنجھوڑنے کی جو ہے طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اس آیت کو غور کرو تو صحیح، کیا ہے یہ آیت میں؟ کون سی ایسی آیت ہے جس سے ہم اور آپ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے؟ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو کہا ہے اور جس واقعے کو بیان کیا وہ کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کیا ہے؟ نبی ہیں۔ ان کے والد حضرت اسحاق کیا ہے؟ نبی ہے۔ ان کے والد حضرت ابراہیم کیا ہے؟ نبی ہے۔ ان کے چچا حضرت اسماعیل کیا ہے؟ نبی ہے۔ ان کا پورا خاندان نبوت سے بھرا پڑا ہے۔ ان کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب کی اولاد یوسف علیہ السلام کیا ہے؟ نبی ہے۔ جس گھر میں نبوت کا تاج ہو، جس گھر میں نبوت کی روشنی ہو، اور جو ہے جن کا گھرانہ نماز سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے اوامر سے اور اللہ کے منہیات پر جو ہے اپنے آپ کو بندش اور اپنے آپ کو روک لگا کر چلنے والے، ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو کرنے کے لیے تیار ہو، وہ گھرانہ ہے۔ اس کے واقعے کو اور ان کے ساتھ پیش آنے والے لمحات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں مجھے تھوڑی اگر اجازت ہو، میں جرأت کروں تو میں یہ کہوں، جس گھر میں ہمیشہ نماز ہوتی ہو، جس گھر کا ہر فرد اللہ کو راضی کرنے کے لیے تڑپ رہے ہو، اسے اس چیز کی فکر ہی کیا ہونی چاہیے؟ دوسری چیز کی فکر ہونی چاہیے جس میں کمی بیشی ہے۔ مثال کے طور پر مال و دولت میں کمی ہو، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ گھر بار میں اگر کوئی کمی بیشی ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ نماز تو ہر فرد کر ہی رہے ہیں اس کو ادا، اور جو ہے اللہ کے لیے راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ہر اعمال کو کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کی فکر پھر کیوں ہے؟ اچھا فکر ہے بھی تو حضرت یعقوب نے جب اپنی اولاد کو یہ کہا ما تعبدون من بعدی، تو ان کی اولاد ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہوگی کہ ابا جان آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، میری موت کے بعد، میری وفات کے بعد کس کی عبادت کرو؟ یہ کوئی سوال ہے؟ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کس کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہم نے آپ کے باپ یعنی ہم اپنے دادا حضرت اسحاق کو، حضرت اسماعیل کو دیکھا ہے کہ وہ کس کے لیے تڑپ رہے تھے، اور آپ کے دادا یعنی ہمارے پردادا حضرت ابراہیم کو ہم نے دیکھا ہے وہ کس کے لیے تڑپ رہے تھے۔ یہ سارا نظام اور سارا گھرانہ اور سارا خاندان
یہ کس کے لیے تڑپ رہا ہے؟ ہم نے آنکھ کھولی ہے تو انہی چیزوں کو دیکھا ہے، تو یہ کوئی نصیحت اور وصیت کی چیز ہے؟ ایسا ہونا چاہیے نا، ان کی اولاد کو سوال یہ کرنی چاہیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری رگوں میں آپ کا خون ہے، آپ کے باپ اور دادے کا خون ہے، تو ہم جو ہے کفر و شرک کے دلدل میں ہم کیسے جائیں گے؟ ہم تو انہی کی عبادت کریں گے جس رب کی طرف آپ بلا رہے ہیں، آپ کے دادا بلا کر گئے تھے اور آپ کے آبا و اجداد بلا کر گئے تھے، وہی کریں گے۔ ظاہر سی بات آگے بھی وہی اللہ نے جو نقل کیا ہے واقعے کو، اللہ نے جو واقعہ نقل کیا وہی ہے۔ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراہیم وإسماعیل وإسحاق إلها واحدا، کہ ہم تو انہی کی عبادت کریں گے جو آپ کا ایک معبود ہے، آپ کا بھی اور آپ کے والد اسحاق کا بھی، اور اسماعیل جو آپ کے چچا ہیں ان کا بھی، اور ابراہیم جو ان کے ایک واحد رب ہے، ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسی کی ہم عبادت کریں گے۔ یہ نہیں پوچھا کہ آپ ہمیں ایسی وصیت اور نصیحت کیوں کرتے ہیں؟ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اے باپ، تم اگر معاشرے میں اگر والدین کا درجہ پائے ہوئے ہو تو صرف ان کی دنیا کی فکر نہ کرو، صرف ان کے بنگلے اور کوٹھے کی فکر نہ کرو، اور جو ہے ان کی زمین جائیداد اور پراپرٹی کو جمع کرنے کی فکر نہ کرو، بلکہ اگر فکر کرنے کی چیز ہے تو جو ایک نبی جن کا سارا خاندان نبوت والا تھا اور جس کا سارا گھرانہ اللہ کو راضی کرنے والا تھا، وہ بھی اگر اپنی اولاد کی فکر کر رہے ہیں تو اپنے اولاد کو اللہ کا محبوب بنانے کی فکر کر رہے ہیں۔ اے لوگو، تم نبوت کا تاج نہیں پہن سکتے کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لہذا اب نبی سے زیادہ اور جو ہے نبی کے جو ہے فکر سے زیادہ اور نبی کے کڑھن سے زیادہ ہم اور آپ کو فکر کرنی ہے، کیونکہ وہاں تو خالص اللہ کی وحدانیت تھی، خالص اللہ کو راضی کرنے کی فکر تھی، یہاں پر دنیا کے سارے جھمیلے ہیں۔ میرا ایمان پختہ ہے یا نہیں؟ ہماری اولاد کی ایمان پختہ ہے یا نہیں؟ ہمارے معاشرے میں لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اب جو ہے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ ہماری اولاد مرتے دم تک، ہمیں یہ فکر کرنی ہے ہماری اولاد اللہ کے محبوبیت کا درجہ پا رہی ہے یا نہیں پا رہی ہے، ہماری بیوی اللہ کی محبوبیت کا درجہ پا رہی ہے یا نہیں پا رہی ہے، اور ہمارے معاشرے کے ہر نوجوان، ہر فرد جو ہے یہ جو ہے اللہ کی طرف آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، اس کی فکر ہمیں کرنی ہے۔ جب ایک نبوت کا گھرانہ اور نبوت کے خاندان میں پلنے والے کو یہ نصیحت اور وصیت کی جا سکتی ہے تو ہم اور آپ کون سی کھیت کی مولی ہے؟ لہذا ہمیں ایسی بات اور ایسے اعمال کی زیادہ ضرورت ہے جس سے ہمارا رب اور ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اس کی دوسری جو بات ہے اور دوسرا جو جملہ ہے، ایک تو باپ کی طرف سے آیا، بیٹا کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹے کا کیا ری ایکشن تھا؟ ہم لوگوں کی طرح نہیں، معاشرے کی طرح نہیں، بڑھوا کا کوئی کام ہی نہیں، ایک ہی بات بولتا رہتا ہے، آپ اپنا کام کیجیے، آپ کو معلوم نہیں کتنا کام ہے۔ آج کے نوجوان کہتے ہیں، ایسا ری ایکشن نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے آپ وصیت کر رہے ہیں، ہم پھر بھی آپ کو یہی جواب دیتے ہیں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اے میرے والد جس کی آپ نے عبادت کی ہے اور جس کے آپ کے والد نے عبادت کی ہے، آپ کے دادا اور پردادا نے عبادت کی ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اسی کی عبادت کریں گے۔ آپ لاکھوں سمجھائیں گے، لاکھ مرتبہ کہیں گے، ہم اکتائیں گے نہیں، ہم اسی رب کو مان کر چلیں گے۔ ہماری اولاد کو بھی یہ سبق ملتی ہے اور یہ درس ملتا ہے اور یہ بات روز روشن کی طرح عیا ہوتی ہے کہ اگر تم قوم اور معاشرے کے نوجوان ہو، اولاد ہو اور جو ہے کیا کہتے ہیں پوتے ہو، بیٹے ہو، بیٹیاں ہو، بیوی ہو، تمہارا بھی یہ ریئیکشن ہونا چاہیے کہ اگر میرا باپ یہ کہہ رہا ہے اللہ کی طرف آ جاؤ، ہمارا دادا یہ کہہ رہا ہے اللہ کی طرف آ جاؤ، ہمارے چچا یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف آ جاؤ، اور جو ہے معاشرے کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کامیابی کی طرف آ جاؤ، اپنی آخرت اور اپنی قبر کو سنوار لو، تو ہمارا بھی یہ ریئیکشن ہونا چاہیے۔ ہمارے ذہن و دماغ میں اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے، ہم بصر و چشم
اور سرخروئی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ آپ ہمارے خیر خواہ ہیں، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم نے اب تک کی زندگی میں کمی کوتاہیاں کی ہے، اور اب تک کی زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، اب تک کی زندگی میں اللہ کو جو ہے ہم نے دور رکھ کر کے چلا ہے۔ اپنے دل کو جو اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، سورہ احزاب کی غالباً آیت ہے، اور جو ہے 21ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھا، کہ ایک دل میں رحمان کی محبت ہو اور دوسرے دل میں شیطان کی محبت ہو۔ اللہ نے ایک دل کو رکھا ہے، ایک دل کو رکھا ہے۔ اس دل میں اگر کوئی گھر کر سکتا ہے، اس دل میں اگر کوئی جگہ پا سکتا ہے، وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور محبت جگہ نہیں پا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں پا سکتا ہے۔ کسی میں ایسی طاقت نہیں، کسی میں ایسی جرأت نہیں کہ وہ اس دل میں آ کر بسیرا کر لے۔ میں آپ کو ایک حدیث سے سبق کیا ملتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے، اور جو ہے جبرائیل امین دروازے پر کھڑے ہیں، اندر نہیں آ رہے ہیں۔ نبی مشکاۃ شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، کیا ہو گیا؟ آئے دن تو جبرائیل امین فوراً آ جاتے تھے، آج کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ جبرائیل امین سے مخاطب ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا داخل ہو جائیے آپ گھر میں۔ حضرت جبرائیل نے کہا نہیں، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او صور۔ جبرائیل نے کہا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کتے ہوں، جس گھر میں تصویریں ہوں، اس گھر میں جو ہے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، آخر کیا ہے ہمارے گھر میں؟ دیکھا گیا، ادھر ادھر نظر دوڑائی، پتہ چلا کتے کا ایک بچہ جو ہے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو نکالا، جبرائیل آئے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث کا لفظ ہے، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے، اس سے بڑی نسبت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی نسبت کوئی نہیں ہے۔ آپ گاؤں کا پردھان ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ آپ گاؤں کے ذمہ دار ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ آپ ضلع کے ڈی ایم اور کلکٹر ہیں، اور جو ہے بی ڈی او اور سی ڈی او ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ آپ جو ہے پورے صوبے کا جو ہے سی ایم ہو، آپ پورے ملک کے پی ایم ہو، یہ لیول آپ کو مبارک ہو۔ نبی کے لیول کو آپ نہیں پہنچ سکتے، نبی کے مرتبے کو آپ نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا نسبت آپ کی کتنی ہی بڑی اور کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، نبی کی نسبت اور نبی کے مرتبے سے بڑھ کر کسی کی نسبت اور مرتبہ بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کا گھر ہے، نبی کا گھر ہے، لیکن نبی کے گھر میں کتا داخل ہے، اس میں فرشتے نہیں آ رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا کہ نسبت بڑی ہے، چلو کتا ہے تو کیا ہوگا، چلے جاتے، نہیں آئیں گے۔ اس سے سبق ملتا ہے، اے دنیا کے لوگوں، اس دل کو سنوار لو۔ اگر اس دنیا میں، اس دل کی دنیا میں، اور اس دل میں دنیا کے کتے ہوں، اور اس دنیا کی ہوس اور خواہشات اس دل میں بھری ہوئی ہو، تو اللہ کی محبت تمہارے دل میں کہاں سے آ سکتی ہے؟ پھر محبت کی لذت اور اس ایمان کی حلاوت اور اس کا مٹھاس تمہیں معلوم نہیں ہوگا۔ 80 سال کی عمر تم سجدے میں بتا دو، لیکن تمہارے دل میں اپنی بیوی کی صرف خالص محبت ہے، اور اپنی اولاد کی دنیا بنانے کی محبت ہے، مکان بنانے کی محبت ہے، جائیداد اور پراپرٹی کو بڑھانے کی محبت ہے، تو اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی ہے۔ خواہشات کی محبت ہے، اس دل میں اللہ جگہ نہیں پا سکتا ہے۔ یہ اللہ نے تو انسان کے دل میں، جسم میں اپنے لیے گھر بنایا تھا، لیکن یہ انسان کتنا جرأت مند ہے، یہ انسان کتنا غدار ہے، یہ انسان کتنا پاپی بنا چلا جا رہا ہے کہ اللہ جس نے نس نس کو
ہمارے فائدے کے لیے بنایا۔ ایک آنکھ کی نعمت کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس نعمت کی شکرانے کو اگر ادا کرنا چاہیں، زندگی بھر اگر سجدے میں گزار دیں، اس آنکھ کی نعمت کو ہم نہیں پورا کر سکتے اور اس نعمت کا جو ہے شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اس آنکھ میں اللہ نے اتنے کیبل اور اتنے وائر لگائے ہیں کہ آپ کے پوری بستی میں اتنے وائر اور کیبل نہیں ہوں گے۔ اتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کے اس آنکھ میں اتنے رنگ بھرے ہوئے ہیں کہ دنیا کے رنگ، کالا، پیلا، اجلا اور جو ہے زرد مائل اور سینکڑوں رنگ آپ دنیا میں لا لیں، کروڑوں رنگ لا لیں، ایک وقت آئے گا کہ اس رنگ کی انتہا ہو جائے گی۔ کتنا رنگ ہوگا؟ 100 رنگ ہوگا، 200 رنگ ہوگا، 1000 کروڑ رنگ ہوگا، لیکن اس سے بڑھ کر تو اور رنگ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آنکھ کی اس روشنی میں اللہ نے اتنے رنگ بھرے ہیں کہ آپ جو ہے ارب خرب رنگ دنیا کے لا لیں، اس ارب خرب رنگ کو اس آنکھ کی روشنی سے دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا آپ کالے کو پیش کریں، اس آنکھ کی روشنی سے وہ سفید نظر آئے۔ آپ لال چیز کو پیش کریں، کبھی ایسا نہیں ہوگا اس آنکھ سے وہ جو ہے کالا نظر آئے، ایسا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، صرف آنکھ کی نعمت اتنی بڑی ہے کہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن ٹھہرے تو ہم نافرمان کہ اس دل کو اللہ نے ہمارے جسم میں اپنی محبت کے لیے بنایا تھا اور اس دل کو بنا کر کے ہمیں جو ہے اس کی طرف متوجہ کیا تھا کہ میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ۔ وہ روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ایک ٹکڑا میں پیش کرتا ہوں، ایک ٹکڑا میں بلکہ میں پورا پیش کر دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ اللہ نے قرآن میں، حدیث میں حلال چیز کو بھی واضح کر دیا، یہ حلال، یہ حلال، یہ حلال، یہ کرنے کی چیز، یہ کرنے کی چیز، والحرام بین، اور حرام کیا چیز ہے اس کو بھی بیان کر دیا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، اس سے بھی بچو، اس سے بھی بچو۔ اور چند چیزیں ہیں جہاں تک ہماری سمجھ اور ہماری عقل نہیں پہنچتی، وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، چند چیزیں ایسی ہیں جس کو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں، اس کے احکام انہیں معلوم نہیں ہوتے ہیں، اس میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس شک و شبہ والی چیز کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ کالراعی یرعی حول الحما یوشک ان یرتع فیہ، جیسے کہ ایک بکری چرانے والا بکری ایسی جگہ چراتا ہے کہ ادھر بھی دھان کی کھیت ہے، ادھر بھی دھان کی کھیت ہے، اور بیچ میں ایک کھیت ہے اس میں بکری چرا رہا ہے، تو اس وقت یہ کبھی چرواہے کو یہ ڈر لگا رہتا ہے، وہ نہ ہو کہیں اس کھیت میں چلی جائے بکری، وہ نہ ہو کہیں اس کھیت میں چلی جائے بکری، تو ڈر لگا رہتا ہے، تو وہ چوکنا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی تو چل رہی ہے، کہیں حرام میں نہ چلے جائیں، شک و شبہ والی چیزوں میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو وہ چلاک اور چوبند رہتا ہے، تو وہ انسان ہمیشہ جو ہے غور و خوض کرتا رہتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو جائے۔ تو جیسے وہ چرواہا اپنی بکری کو سمیٹے ہوئے رکھتا ہے، ٹھیک اسی طرح انسان اپنی زندگی کو سمیٹ کر چلتا ہے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آخری جملہ ہے کہ ہاتھ سے نافرمانی ہوگی، زبان سے نافرمانی ہوگی، اور جو ہے دل و دماغ سے نافرمانی ہوگی، اپنی شرمگاہ سے نافرمانی ہوگی، لیکن اس کا محرک کیا ہوگا؟ اس کا محرک دل ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله۔ اے لوگو سن لو، نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لوگو سنو، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ اذا صلحت صلح الجسد کلو، وہ جب ٹھیک ہو جاتا ہے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ گندا اور برباد ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ الْجَسَدُ كُلُّ، اور جب وہ
فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے الا وہی القلب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کوئی اور چیز نہیں، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ دل بگڑ گیا، پورے جسم سے جو اعمال صادر ہوں گے وہ اللہ کی نافرمانی والے اعمال صادر ہوں گے، گناہ والے اعمال ہوں گے۔ اس کے جسم سے، نظر سے دیکھے گا تو اس کی نظر میں بدنگاہی ہوگی، اگر وہ زبان کو کھولے گا تو غیبت ہوگی، برائی ہوگی، گالی گلوچ کے جملے ہوں گے، اور پاؤں سے چلے گا اور جو ہے اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال نہیں کر پائے گا، کیونکہ دل خراب ہے، دل خراب ہے، دل خراب ہے۔ اور اگر یہ دل صحیح ہو گیا ہے تو نگاہ بھی اچھی ہوگی، اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی سے جبرائیل نے فرمایا لا تدخل البیت لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او صور، کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے ہیں جس گھر میں کتے ہوں یا گندی تصویریں ہوں، بلکہ کوئی بھی تصویریں ہوں جو ہم شادی کا فوٹو لیتے ہیں اور فریم میں لگا دیتے ہیں۔ آپ وہی تصویر رکھ سکتے ہیں جو پاسپورٹ کی ضرورت ہے، جو آدھار کارڈ کی ضرورت ہے، جو کہیں جاتے وقت کہیں ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اس تصویر کو آپ رکھ سکتے ہیں، یا پاسپورٹ سائز کو بقدر ضرورت کہاں ضرورت پڑ جائے گی آپ چند تصویر رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمائش کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے تو اب بتانا ہے کہ یہاں کے لوگ بھرے ہوئے ہیں، جگہ نہیں ہے، تو مسجد کے ساتھ ساتھ نمازی کی بھی تصویر ضرورت کے بقدر دکھا سکتے ہیں، مدرسے کے بچے کو دکھا سکتے ہیں ضرورت کے بقدر، تاکہ جو ہے لوگ جانیں کہ ہاں یہاں بچہ پڑھ رہے ہیں، یہاں پر امداد کی ضرورت ہے، زکوٰۃ اور صدقات کی ضرورت ہے۔ اس لیے جو ہے چند ضروریات کی تصویر رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں، نمائش کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں۔ تو جب فرشتے رحمت کے اس دنیا کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تو جس دل کو اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا، اس دل میں دنیا کے کتے اور دنیا کے ہوس اور دنیا کی خواہشات اور گندگیاں بھری ہوئی ہو تو اس دل میں اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ اس کا مطلب ہے محبت نہیں آتی ہے تو فیصلہ کر لیجئے میرا دل خراب ہو چکا ہے، اور یہ بھی فیصلہ کر لیجئے کہ جب دل خراب ہے تو سر سے پاؤں تک اللہ اور اس کے رسول کے سامنے میرے پورے اعضاء و جوارح خراب ہو گئے۔ اب ڈاکٹر کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے جس کا دل خراب ہو جائے، جس کا عضو خراب ہو جائے، ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں پڑتی ہے؟ پڑتی ہے۔ بے چین ہوتے ہیں، ایک زخم لگ جائے تو بے چین ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اس لیے اب ہمارے دل میں بھی ایک بے چینی ہونی چاہیے، اور ایک تڑپ ہونا چاہیے، اور ایک فکر ہونی چاہیے کہ ایک وہ گھرانہ تھا جو اللہ کے لیے جو ہے مر مٹنے والے تھے، اور ہمارا دل اجڑا ہوا ہے، ہمارا پورا معاشرہ اجڑ گیا ہے، اب ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کون ہے؟ اس دل میں اللہ کی محبت آئے، اس کے لیے نسخہ کون بتائیں گے؟ اللہ آئیں گے ابھی اس وقت بتانے کے لیے؟ جبرائیل امین آئیں گے یا کوئی نبی آئیں گے؟ یہ تینوں میں سے کوئی نہیں آنے والے، لیکن اللہ کا کلام ہے، نبی کا فرمان ہے، اور ان کے ورثاء علماء کرام ہے، وہ آپ کو بتائیں گے، اور صوفیاء کرام ہے، وہ آپ کو بتائیں گے اللہ کی محبت کیسے آتی ہے۔ اللہ کی محبت اس لیے ایسے آتی ہے، اے انسانوں، ایک نہ ایک دن تمہارا یہ چلتا پھرتا جسم ایک نہ ایک دن خاموش ہو جائے گا، اور تم چلنے کے بجائے تم سو جاؤ گے۔ تمہارا یہ اے سی کا بستر یہ تمہیں جو ہے لات مار کر کے، تمہیں دھکے مار کر کے قبر کی کوٹھری میں اتار دیں گے۔ اس لیے قبر کی کوٹھری کی تیاری اس کی تیاری کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے، اچھے اعمال سے تیاری کرنا ہے۔ دنیا کی محبت آتی ہے، اس کو نکالنا ہے، اللہ کو بلانا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اے اللہ مجھے ایسے ہی شیطان سے، مکر و فریب سے، اور خواہشات سے، اور دنیا کے جھمیلوں سے، اور ایسی چیزوں سے جس سے تیری محبت نہیں آتی ہے، ان چیزوں سے ہمیں ایسے ہی ہماری حفاظت فرما جیسے تو ایک چھوٹے بچے کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے، ان کے کھاتے میں ایک گناہ نہیں ہوتا۔ وہ مرے گا تو سارے علماء اور احادیث ہمارے سامنے ہے کہ علماء اس بات پر متفق ہے، وہ جنت کا چہکتا مہکتا اور اڑتا پرندے کی طرح ہوگا۔
وہ چھوٹے بچے، حتیٰ کہ مشرکین کے بچے کے بارے میں بھی آیا اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی ہے۔ ایسا ہی ہم بھی اپنے آپ کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارے نفس سے، ہمارے شیطان کے حملے سے ہماری ایسی حفاظت فرما جیسے تو نے بچوں کی حفاظت فرمائی۔ اس کا لفظ یہ ہے اللہم واقعتاً کواقعت الولید، اے اللہ جیسے تو نے معصوم بچے کی حفاظت فرمائی ہے ویسے ہی تو ہماری بھی حفاظت فرما۔ انشاءاللہ آج کے بعد سے ایسی نافرمانی اور ایسی بے رخی تو نہیں کریں گے کہ جس نے یہ پورا جسم ہمیں دیا ہے اس میں ایک چیز ہم سے مانگا ہے، پورا جسم سر سے پاؤں تک دیا اور صرف ہم سے ایک چیز دل مانگا ہے، اس میں اپنی محبت اللہ نے مانگا ہے۔ کیا ہم اپنا دل اپنے رب کو دیں گے؟ بولیں، سب بولیں انشاءاللہ دیں گے۔ جاندار بن کر کے سنیے اور جواب بھی دیجیے، انشاءاللہ دل کا اتنا سا ٹکڑا ہم اپنے اللہ کو محبت کے لیے دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس دل کی دنیا کو بنائیے تو فکر ہوگی ہمیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہوا یا نہیں، میری اولاد سے راضی ہوا یا نہیں، اللہ میرے معاشرے سے راضی ہوا نہیں ہوا۔ پھر ہم پورے معاشرے کے لیے بے چین ہوں گے، پھر ہم ان کو بھی اس لاکھوں روپے جو ہم خرچ کیے ہیں اس کو آباد کرنے کی فکر کریں گے ہم، پھر اپنے اولاد کو بھی اپنے دوست و احباب کو بھی ادھر لائیں گے، تب وہ نبی والی بے چینی ہمارے دلوں میں آئے گی، پھر اس آیت پر ہمارا عمل ہوگا انشاءاللہ، پھر اللہ ہمیں بھی اور پوری انسانیت کو اپنا محبوب بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے کے موافق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔